الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ ایک بات ہمارے دلوں میں رچ جائے اور بس جائے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ ہم ان کے بیٹے ہیں نہ ہم ان کے باپ ہیں، نہ ماموں ہیں نہ چچا ہے، بلکہ میرا اور آپ کا رب کریم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ربوبیت اور بندگی کا رشتہ ہے۔ وہ ہمارے رب ہے اور ہم ان کے بندے ہیں، اور اسی بندگی کے رشتے کے لیے چونکہ وہ رب ہے تو ربوبیت کا رشتہ نبھاتے ہیں، اور بندے کو معاف کرنے کے لیے جاں بجا ایسے اوقات لاتے ہیں کہ بندہ کسی طرح اپنی مغفرت کرا لے۔ اور یاد رکھو، ساری محنت کرنے کے بعد اگر کسی کو یہ دولت میسر ہو گئی کہ رب کریم یوں فرما دے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، تو اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی۔ میرے والد میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے دادا پیر منشی جی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے، اچانک فرمانے لگے، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، بڑے جلالی تھے۔ پھر دوبارہ کہا کہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے، تو بڑی ہمت کر کے میرے والد میرے شیخ فرماتے، میں نے کہا حضرت اللہ کیا پوچھے گا؟ تو کہا کہ اللہ پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے۔ پھر لیٹ گئے۔ میرے والد فرماتے، میں نے کہا حضرت آپ کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہ میں کہوں گا تیری بخشش کی بھیک لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ بخش دے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو رب کریم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ بخشش کا مہینہ ہے۔
کہ رب کریم انسانوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اور آپ اپنے دل میں یہ بات رچا لیں اور یہ بات بسا لیں کہ رب کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ بندگی کا ہے، ہم بندگی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں ہمارے اور آپ کے سامنے کچھ اور نقشہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم رمضان میں روزہ رکھے تو شام میں کچھ انعام مل جائے، اور ہم ظاہر کے نقشوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ رب کریم نے ایک بات کا اعلان کیا ہے اور بڑی پکی اور تھکی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہے۔ ایک تو افطار کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے، ظاہری معنی یہ ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو چونکہ دن بھر کا آدمی جو ہے وہ کھانے پینے سے اور جماع سے رکا ہوا ہے، شہوات سے رکا ہوا ہے، اب افطار کا وقت آیا، وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو رب کریم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر میرا اور آپ کا بیٹا فرما بردار ہو جائے اور بیٹا باپ کے کہے کے مطابق اپنا وقت گزارے اور اپنی زندگی گزارے تو باپ بہت خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح صادق کے وقت ہو چکا ہے، کھانا پینا شروع ہے، نعمتیں جاری ہیں، لیکن اعلان ہو جاتا ہے اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دے، بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ رب کریم آسمانی دنیا پر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، او فرشتوں، تم تو کہتے تھے جس وقت میں نے انسان کو بنانا چاہا تھا اور میں نے اس کے مواد کو تیار کیا تھا، اس وقت تم ہی نے کہا تھا ایک ایسا انسان بنایا جائے گا جو دنیا میں فساد کرے گا۔ رب کریم نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، تم سب چھپ رہی ہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں دیکھو میں جانتا تھا یہی میرا بندہ ہے جو زمین پر کھانا پینا ہونے کے باوجود، تمام تر نعمتیں ہونے کے باوجود، جب اعلان ہو جاتا ہے، وقت سحر آ جاتا ہے اور ختم سحر ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزوں سے رک جاتا ہے۔ اتنا رکتا ہے کہ مغرب تک یہ رکا رہتا ہے، جب تک کہ غروب نہ ہو جائے اس کے سامنے بہترین غذا پیش کی جاتی ہے، یہ اکیلا بند کمرے میں ہے، ارے وضو کے وقت کلی کرتا ہے لیکن احتیاط کرتا ہے کہ کہیں پانی حلق کے نیچے نہ چلا جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ رب کریم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یاد رکھو جب رب کریم خوش ہو جاتے ہیں، انسانی مخلوق میں کوئی بڑا خوش ہو جاتا ہے تو آدمی کو اتنے انعامات سے نوازتا ہے کہ پھر اس کے انعامات کی حد نہیں رہتی۔ رب کریم تو تمام بڑوں کے بڑے ہیں، جب وہ انعام سے نوازیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو اصول کی، ہم بندے ہیں، بندگی کے ساتھ چلے، ہمارے ذمے جتنا کام ہے ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک خادم رہا کرتا تھا۔ اللہ والے رات میں اٹھا کرتے ہیں، اسی لیے صفات بیان فرمائی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔
وہ رات میں اپنے پہلو کو خوابگاہوں سے الگ کرتے ہیں، رب کریم کے سامنے مصلی پر آتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہا وہ دن میں جو ہے وہ گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہوتے تھے، رات میں مصلوں کی پشتوں پر سوار ہوتے تھے۔ یاد رکھو رات کا رونا جتنا ہوگا دن کا ہنسنا بڑھ جائے گا۔ جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے، انسان سمجھتا ہے یہ سوئی چل رہی ہے، یہ سوئی میں کوئی طاقت نہیں کہ یہ اپنی سیکنڈ کے ساتھ چلے، اس کو چلانے والی طاقت اس کے پیچھے ہے، جس کو ہم بیٹری اور سیل کہتے ہیں۔ ایسے اس وقت دنیا میں میں اور آپ جو ہنس رہے ہیں، اس کی پیچھے کی طاقت راتوں میں اللہ والوں کا رونا ہے۔ اگر یہ رونا بند کر دے تو ہم دن میں ہنسنا بند کر دیں۔ تو اللہ والے رات میں اٹھ جایا کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے، عاجزی کیا کرتے۔ روزانہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور ایک آواز آتی ہے روزانہ، ہمیں تیری کوئی بات قبول نہیں ہے۔ ایک دن خادم سے رہا نہیں گیا، ویسے بھی خادم الو ہی ہوتے ہیں، رہا نہیں گیا، کہنے لگا حضرت ایک آواز آتی ہے، میں جو آواز سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں بیٹا سنتا ہوں۔ تو کہا پھر اتنی ساری مشقتیں کیوں برداشت کرتے؟ اتنی ساری مشقتوں کی کیا بات ہے؟ جب آواز آتی ہے نہ تیری بات قبول ہے نہ تیرا رونا قبول ہے۔ تو کہا کہ بیٹا آواز تو میں بھی سنتا ہوں اور تو چند دن سے سنتا ہے، میں یہ آواز 40 برس سے سنتا ہوں، 40 برس سے یہ آواز سنتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور در نہیں ہے جس در پر جا کر میں رویا کروں۔ میں بندہ ہوں، بندگی کا حق ادا کرتا ہوں، وہ رب کریم ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بس یہ جملہ کہا ہے اور آواز آتی ہے، آج سے لے کر اس سے پہلے کے 40 سال کا سب قبول ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں مکۃ المکرمہ میں موجود تھا، مکۃ المکرمہ میں دیکھا ایک اللہ والے چل رہے ہیں، بڑا عشق کا سفر ہے، عاشقانہ منظر ہے، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ سے مزدلفہ چلے گئے، مزدلفہ سے عرفات چلے گئے، اور عرفات سے پھر جو ہے وہ مینا سے عرفات چلے گئے، عرفات سے مزدلفہ آ گئے۔ تمام کے تمام لوگوں نے حج کو مکمل کیا اور جو ہے آواز لگاتے ہیں اور تمام حاجی کہتے ہیں عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے رب کریم تیرے در پر حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لبیک پڑھتے ہیں، لوگوں کا شور و گل ہوتا ہے، وہ اللہ والے کہتے ہیں لبیک، بس پڑھتے لبیک، میرے کانوں نے سنا آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک قبول نہ تیری حاضری قبول۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے کچھ سنا جو میں سنتا ہوں؟ کہا کہ بالکل سنا، اور آج سے نہیں 70 سال سے سنتا ہوں، 70 سال سے میں اس در پر آتا ہوں اور میں کہتا ہوں لبیک اور وہ کہتا ہے لا لبیک۔
تو پھر آنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بڑی دقتوں والا سفر ہے، آنا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا کہ کیسے بند کروں، اس کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں جس در پر جا کر کہوں لبیک۔ فوراً آواز آتی ہے، آج کی بھی لبیک قبول ہے، پچھلی 70 سالوں کی تمام لبیک قبول ہے، اور آپ کے صدقے میں جتنے حاجی آئے ہیں ان تمام کی لبیک بھی قبول ہے۔ اس لیے ہم بندگی کا حق دکھائے، اور بندگی کیا ہے؟ رب کریم نے ہم کو جتنا حکم دیا ہے، ہم رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جائے، جس کو روزہ کہتے ہیں۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ ہمارا کیسا ہوتا ہے ہم خود ہی جانتے ہیں۔ ارے روزے کے ساتھ تو آدمی کو اور عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ روزہ میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے۔ جیسے روزہ وقت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، وقت پر ختم ہوتا ہے، دوستوں اور بزرگوں ہم اپنا نظام الاوقات بنائے۔ آج ہمارے پاس اوقات نہیں ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جمعرات کا یا بدھ جمعرات کے دن کا آپ کے سورت کا قصہ ہے، 30-40 نوجوانوں کو مکئی پول سے جو ہے وہ پولیس پکڑ کر لے گئی۔ وہ سارے مسلمان ہیں، رات میں 2 بجے 1 بجے 2:30 بجے گھوم رہے ہیں۔ خیر کسی طرح کوشش کر کے ان کو رات میں جو ہے وہ چھڑایا گیا، ان پر کیس درج کیا گیا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں، رمضان جیسا مہینہ سر پر ہو، جس مہینے کی قدر تو یہ تھی ہم رب کریم کے سامنے پڑے رہتے۔ اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہے، ہم رمضان میں اپنے کاموں کو کم کر دیتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم لغویات سے نہیں بچتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ رات میں ہم نے تراویح پڑھ لی، اللہ کے سامنے ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھ لی، رب کریم ہم سے خوش ہو جائے۔ تراویح پڑھو، اپنے گھر جاؤ، کھانا کھاؤ، کھانا کھانا ہے تو، ورنہ آرام کرو، پھر جو ہے وہ اول رات میں اٹھ جاؤ، سحری سے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، پھر رب کریم کے سامنے کچھ پڑھ لو، کچھ رب کریم کے سامنے گڑ گڑا لو۔ لوگوں یہ وہ راتیں ہیں اور یہ وہ دن ہے جس کے دن میں اور جس کی رات میں رب کریم کی طرف سے ایک ندا ہوتی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتا، وہ تو جس کے پاس آنکھیں ہو وہ تیری جوبن کا تماشا دیکھے۔ ہمارے کان اس لائق نہیں کہ ہم اس کے اندر اس آواز کو سنیں۔ ہر وقت ایک ندا گھومتی رہتی ہے، حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ اور لوگوں تم پیسوں کی وجہ سے پریشان ہو، روپیہ پیسہ نہیں ہے، رب کریم اعلان کرتے ہیں حل من مسترزق، تم میں کوئی ہے جو رزق طلب کرنا چاہتا ہو؟ حل من مستغفر، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہو؟ ارے ہر آدمی کہتا ہے او مولوی صاحب دعا کرنا رب کریم میرے باپ کی مغفرت فرما دے، ابھی انتقال ہوا ہے۔ اور لوگوں آج یہ دن چل رہے ہیں، دن میں بھی رب کریم اعلان فرماتے مانگ لو جتنا مانگنا ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ رب کریم تو ایسے کریم رب ہے، ایسے سننے والے ہیں، ایسے ماننے والے ہیں، ایسے عطا کرنے والے ہیں۔ وہ خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لو ان انسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم واولکم وآخرکم،
تمام صنفوں کو بیان کر دیا. لو ان انسکم، تمہارے انسان، و جنکم، اور تمہارے جتنے جنات ہیں وہ تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جائے، اور صرف انسان اور جنات پر بس نہیں کیا. لو ان انسکم و جنکم و رطبکم و یابسکم، زمین پر جتنے چلنے والے وہ، رہنے والے وہ، اور جتنے جانور اور جتنی مخلوقات جو ہے وہ سمندر میں. لو ان انسکم و جنکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم، تمہارے چھوٹے آ جائے، تمہارے بڑے آ جائے، وَذَكَرَكُمْ وَأُنْسَاكُمْ، عورتیں بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، تمہارے پہلے بھی آ جائیں، تمہارے آخری بھی آ جائیں، بعد میں آنے والے بھی آ جائیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے وہ تمام کے تمام آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں. ابھی یہ اتنے لوگ ہیں، بولنا شروع کرے تو ایک شور ہو جاتا ہے، ہم کو کہنا پڑے گا خاموش رہو، ایک ایک کر کے بولو. لیکن رب کریم کی ذات تو دیکھیے، وہ تمام صنفوں کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جائے، اور پھر سب مل کر مانگنا شروع کریں. سلونی، تم سب مجھ سے مانگو. گجراتی میں، ہندی میں، اور جو ہے جتنے عربی میں، ہر ایک اپنی زبان میں مانگے اور اپنے طور سے مانگے، اپنے طریقے سے مانگے. اللہ فرماتے ہیں میں سب کی ایک ایک بات کو سنتا ہوں اور سب کو ان کا مانگا ہوا دے دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نوک پر جو پانی آتا ہے، یہ پانی آنے کی وجہ سے سمندر میں کیا کمی آئی؟ کچھ نہیں. کہا اتنی بھی کمی میرے اندر، میرے خزانے میں نہیں آتی. وہ خزانوں کے مالک ہے، وہ تمام تر میں نے اور آپ نے جس رب کو رب مانا ہے وہ رب تمام صفات کے مالک ہے. اس کے جتنے صفات ہیں اتنے اس کے کام ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے الگ، کسی کام کے لیے الگ، کسی کام کے لیے الگ. نہیں، میرا اور آپ کا پروردگار وہ ہے، وہ یکتا روزگار ہے، وہ ایسے اکیلے ہے کہ کہا کہ وہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کام کے لیے ایک ہی رب، ہم نے ایک ہی معبود کو مانا. اس لیے ہم بندگی کا حق ادا کریں، وہ ربوبیت کا حق ادا کرتے ہیں. اور وہ اتنے ربوبیت کے حق ادا کرتے ہیں کہ رب کریم اپنے جو ہے وہ معصوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ میری آپ کی امت کو یہ خبر پہنچا دو کہ میری رحیمی اور میری کریمی ایسی ہے کہ میں تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ لاتا ہوں. اس لیے نہیں لاتا کہ میں تمہیں کھانے پینے سے میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مہینہ اگر ہم نہیں کھائیں تو رب کریم کے خزانے میں کیا زیادتی ہوگی؟ بلکہ ہم تو زیادہ کھاتے ہیں. مغرب میں کھایا، پھر عشاء کے بعد کھایا، پھر رات میں دیر سے کھایا، پھر جو ہے وہ سحری میں کھایا. رمضان میں باقاعدہ بازار لگتے ہیں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے کام نہیں ہے، ہمارے کام نہیں ہے. اس لیے کہ میں اور آپ ایک ذمہ دار بن کر دنیا میں آئے. ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں. ہمیں دیکھ کر لوگوں کو راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہم نے ہی اس کو بھلا دیا. آج دیکھو ہمارے حالات، دیکھو
اتنے حالات کے باوجود ہم اپنے رب کو یاد کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ مہینہ رمضان کا ہے، دن جمعرات کا ہے۔ جب رات میں یہ خبر پہنچی تو بڑا درد ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ اسی لیے اقبال کہتے تھے، تیری صوفے ہے افرنگی، تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسائی۔ یہ جوان جو جوانی میں محمد بن قاسم کا رول ادا کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم ایک جوان ہے، 16 سال کی جوانی کا بچہ ہے، ایک جوان العمر جو ہے وہ محمد بن قاسم ہے۔ اپنے چچا حجاج بن یوسف کو، یا ان کے سسور، چچا سسور تھے یا ان کے چچا تھے حجاج بن یوسف، جب خبر سنتے ہیں کہ سمندر کے اس پار جو ہے وہ مسلمانوں پر بڑے حالات ہیں، اپنے چچا سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس پار جانے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ فوج دے دی جائے۔ فوج لے کر محمد بن قاسم روانہ ہوئے۔ سندھ کا دریا بیچ میں آتا ہے، دریا جب آیا ہے فوج رک گئی۔ محمد بن قاسم ایک جو ہے وہ سپہ سالار آگے بڑھے اور جو ہے وہاں درختوں کے جتنے درخت تھے ان کو کاٹا گیا اور ان کے لکڑے اور تختے بنائے گئے اور تختے کو سمندر پر بچھایا گیا اور دریا پر ڈالا گیا اور دریائے سندھ کے اوپر جو ہے وہ ایک کے بعد ایک لکڑوں کو جو ہے جمع کر کے رکھا اور اس کے بعد اپنی قوم کو کہا اور اپنی جو ہے اپنی جماعت کو کہا، اپنے ساتھ جتنے فوج تھی ان کو کہا کہ اس لکڑے سے اس طرف کو پار کر لو۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ اس لکڑے پر سے پار ہوئے اور اس کے بعد اس لکڑوں کو کھینچا اور اس لکڑوں کو جلا دیا تاکہ واپس جانے کی تمنا رہے۔ جب اس پار کو پہنچے ہیں تو دیکھا کہ جنگل کے اندر رات کا وقت ہے، تمام سپاہی سوئے ہوئے ہیں اور تمام جو ہے فوج سوئی ہے اور کمانڈر ان چیف 16 سال کی عمر کا نوجوان محمد بن قاسم جو کمانڈر ان چیف ہے وہ اپنی قوم کی، اپنی فوج کی جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ حفاظت کرتے کرتے کسی جگہ سے آواز آتی ہے، راجہ داہر کی بیوی کو، جب راجہ داہر کو پتا چلا کہ محمد بن قاسم نام کا ایک جوان آ رہا ہے اور وہ جو ہے قلعے پر حملہ کرنے والا ہے، راجہ داہر نے اپنے قلعے میں سرنگیں بنوائی اور 100 سال تک اندر رہ سکے اتنا سب کچھ جمع کر کے رکھ لیا اور قلعے کے دروازے، فولادی دروازوں کو بند کر دیا۔ نجومی تھے کچھ، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ حملہ ٹالا جا سکتا ہے، یہ حملہ ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے رات کے وقت فلاں جنگل میں فلاں جو ہے وہ ماتا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑے گا اور اس کے لیے یا تو بادشاہ ٹیکے یا بادشاہ کی بیوی ٹیکے۔ پھر اسی نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ تو آ نہیں سکتے، آپ تو بڑے ہیں، ایک کام کرے آپ کی بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کا ارادہ برائی کا تھا۔ یاد رکھو ان کی تاریخ برائی پر ہے اور ہماری تاریخ برائی پر نہیں۔ ہماری تاریخ کا حال تو یہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے، ایک یہودی آتا ہے، وہ لوگوں یہ وہی یہودی ہے جو اسی وقت سے دشمن رسول تھے اور مومنین کے دشمن تھے، آج بھی دشمنی نبھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ وہی یہودی ہے، یہ وہی نسل ہے۔ لیکن وہ رمضان کے بعد ابو ہریرہ کے پاس آتے ہیں، ابو دردہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہنے لگا میری بیٹی ہے، جوان بیٹی ہے اور مجھے سفر پر جانا ہے، اس کی والدہ موجود نہیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ بیٹی تمہارے پاس بطور امانت رکھ کے جاؤں۔ ابو دردہ نے کہا بھائی
میرے پاس کہاں یہ مصیبت، جوان لڑکی، میں اکیلا. کہا نہ، ہم نے ابھی آپ کا مہینہ رمضان کا گیا دیکھا. رمضان کے مہینے میں تم اپنی جائز اور حلال بیوی کے قریب نہیں جاتے اور کسی غیر محرم پر پھر ہاتھ لگائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا رمضان جاتا تھا، یہودیوں پر اثر چھوڑ کے جاتا تھا. ہمارا رمضان گزرتا ہے، عید کے دن گاڑی اچانک سینما تھیٹر پر ہوتی ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے بھائی گاڑی کا مالک بدل گئے یا پھر بیچ دی گاڑی. یہ گاڑی تو بھاجی والی مسجد کے باہر کھڑی رہتی تھی، یہ وہی نمبر ہے، مجھے یاد ہے. تو کہنے والا کہتا ہے مالک بھی وہی ہے، گاڑی بھی وہی ہے، لیکن رمضان تھا وہ چلا گیا. رمضان آتا ہے تو اتار آتا ہے. ارے اتار جب آتا ہے تو گاڑی بند کر دو، نیوٹرل کر لو، پیٹرول بھی بند کر دو، گاڑی دوڑتی ہوئی چلی جاتی. لیکن رمضان کے بعد چڑھاؤ آ جاتا ہے، جہاں چڑھاؤ آیا تو وہاں اب چڑھتی نہیں. ماحول ختم ہوا تو رمضان روزہ ختم ہوا. عید کے دن ہماری زندگیاں بتلاتی ہے ہم نے رمضان کیسا گزارا ہے. حالانکہ وہ یوم الجائزہ ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن جو پہلی صف میں کھڑا رہتا تھا رمضان میں، وہ عید کے دن سینما کے تھیٹر پر ہوتا ہے. وہاں صحابہ کا رمضان دیکھا جاتا تھا اور اس کا اثر یہودیوں پر ہوتا تھا. آج ہمارا رمضان ہم پر اثر چھوڑ کے نہیں جاتا. اس لیے ہم اپنی تاریخ کو خراب نہ کریں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو آئندہ نسلیں آنے والی یہ کہے مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی. کم سے کم ہم اپنی تاریخ کو خراب نہ کریں. ایک بادشاہ تھا، اس کے وہاں ایک بہروپیہ آیا کرتا تھا. ارے بہروپیے کا کام ہوتا ہے ہر وقت روپ بدلنا. جیسے ابھی دین کے راستے میں بھی بہروپیے بہت آنے لگے، اس لیے بچنا ہر ایک سے. ہر ایک اپنا دین کا پردہ ڈال کے دنیا گھسوٹتے ہیں. صبح کے رنگ میں بھی شام کے آثار ملے، دین کی راہ میں بھی دنیا کے طلبگار ملے. ہر ایک کو دنیا چاہیے. وہ بہروپیہ تھا، بادشاہ کے وہاں آیا کرتا تھا. جب بھی آتا روپ بدل کے تو بادشاہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے کسی روپ میں آئے میں تجھے پکڑ لوں گا. اگر کبھی نہ پکڑ پایا تو پھر یہ تاج تیرے سر پر رکھ دوں گا. اب جب بھی اعلان ہوا ایک دن علماء کی بھرتی ہے بادشاہ کے دربار میں، تو یہ بہروپیے نے علماء کا، عالم کا بھیس پہنا اور گیا. لائن سے کھڑے ہوئے تھے علماء. ایک دم سے بادشاہ نے کہا او بھائی شبیر، چلو سائیڈ ہو جاؤ، چلو اتنی محنت کی تو یہ 2 دینار لے کر چلے جاؤ. پھر چند دن کے بعد اعلان ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں وزیروں کی بھرتی ہونی ہے. اس نے وزیر کا لباس پہنا، بہروپیہ تھا، پہنچ گیا. بادشاہ نے نظر دوڑائی اور پھر کہا اچھا تو ہی شبیر، پھر آیا، چل واپس آ جا. پھر 2 دینار دیے، روانہ کر دیا. 3 4 6 دفعہ ایسے ہوا. ہر بار بادشاہ پکڑ لیتا. ایک دن بہروپیے نے کیا کیا، جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر عبادات شروع کر دی. عبادت شروع کر دی اللہ اللہ میں. جب اللہ اللہ میں لگ گیا تو لوگ آنے لگے بچوں کو لے کر دم کرانے کے لیے. حضرت دم کر دو، حضرت ذرا پانی پر پھونک مار دو، کچھ تعویذ دے دو. اس لیے آدمی کو یہ بہت پسند آتا ہے
لیکن کسی کو کہو کہ بھائی دیکھو یہ اس طرح زندگی گزرے گی تو پھر آخرت میں آگ لگ جائے گی، تو آدمی کو پسند نہیں آتا. اس لیے بڑے پیر کو کسی نے پیر ہی نہیں مانا ان کی حیاتی میں، جلدی پیر نہیں مانا. ہاں، کیونکہ بڑے پیر کا مسلک تھا. یوں فرماتے تھے جس نے نماز نہ پڑھی وہ میرے نزدیک واجب القتل ہے. غنیت الطالبین میں 159ویں صفحے پر دیکھنا، وہاں تو یہ لکھا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز توڑ دی، نماز چھوڑ دی، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، اس کا نکاح بھی باطل ہے. بڑے پیر کو ماننا بہت آسان لیکن ان کی ماننا بہت مشکل ہے. اس لیے کسی نے زندگی میں کہ ایسے پیر کو کون پیر مانے کہ جو یوں کہے نماز نہ پڑھے واجب القتل ہے، اس کی گردن مارو. ہاں کوئی پیر ایسا مل جاوے، بھئی تیری بیوی تجھے مبارک، پردگی بے پردگی پناہ تجھے مبارک، تیری ٹی وی تجھے مبارک، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے اور نذرانہ لے کر چلے جائیں گے. کڑکی ہو گئی تو 2 دفعہ آئیں گے، نذرانہ دے تو جنت میں ہم پہنچا دیں گے. تو ایسے پیر کو سب مانتے. اب یہ بھی جنگل میں اللہ اللہ میں لگ گیا، بہت شہرا ہوا، کوئی اللہ والے آئے ہیں، کوئی اللہ والے آئے ہیں، سب بے وقوفوں کا مجمع جمع ہونے لگا. ہوتا ہے ایسا، اللہ والے آئے، اللہ، سب بے وقوفوں کا مجمع جمع ہو. کوئی عقل مند سامنے جاتا ہے، کہا بھائی کون ہے یہ؟ کہا ان کا دعویٰ ہے 80 سال کی عمر ہے، آج تک کسی غیر محرم لڑکی تک کو نہیں دیکھا. ایسے اللہ والے. تو وہ عقل مند تھا، وہ بے وقوفوں کو چیرتا ہوا آگے گیا، دیکھا تو ان کی تو آنکھیں ہی نہیں تھی. تو بھائی جس کی آنکھیں نہ ہو، وہ غیر محرم کو نہ دیکھے تو کیا کمال ہے؟ ارے بولو نے، آنکھیں ہو اور نہ دیکھے، یہ کمال ہے. خیر تو سب بے وقوفوں نے کہا بہت بڑے اللہ والے. ایک دن بادشاہ سلامت گزر رہے تھے، کسی نے کہا کوئی اللہ والے ہیں یہاں. بادشاہ سلامت پہنچے، شبیر نے کہا بولو کیسے آنا ہوا. اس کے باہر جو دربان کھڑے تھے خادم، انہوں نے ہی پہلے تو بادشاہ سلامت کو کہا بیٹھو، ابھی نمبر آئے گا تو جانے دیں گے. ایسا کرنا پڑتا ہے ایسا. ارے بھائی کیا کھولے ہیں، لوگ کہیں گے کہ کیا کیا کھولتا ہے. ایسا کرتے ہیں لوگ تاکہ بڑے اللہ والے معلوم ہو. ارے بھائی بیٹھو چپ چاپ خاموشی سے، تم بھی اللہ اللہ میں لگو، لوگوں کو بھی لگاؤ، یہ کام ہے تمہارا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اکیلے رہتے تھے. بچہ چاہتا آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، جو چاہتا آپ سے بات کر لیتا. سیدنا عمر کے قصے پڑھو. خیر وزیروں نے بٹھایا، وہ دربانوں نے، خادم نے. پھر جب نمبر آیا بادشاہ گیا، کہا بولو کیسے آنا ہوا. کہا فلاں فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے دعا کریں گے. جب چلنے لگا بادشاہ تو اب شبیر نے کہا بادشاہ سلامت، آج نہیں پہچانا، آج نہیں پہچانا. ایک دم بادشاہ، اچھا وہی شبیر، شبیر تو ہی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، لیکن وعدے کے پکے ہوتے بادشاہ. فوراً اپنا تاج نکالنا شروع کیا اور کہا کہ آج ہم تم کو یہ تاج پہنا دیں گے، لیکن مجھے یہ بتانا ہے. اس بہروپیے نے اس وقت جواب دیا بادشاہ سلامت، آج میں یہ تاج نہیں پہن سکتا، اس لیے کہ اگر میں نے تاج پہن لیا تو اللہ والوں کی اور صوفیاء کاملین کی جو ہے تاریخ بگڑ جائے گی. میں آج یہ تاج نہیں پہن سکتا. اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عاطف غیب سے آواز آئی آج سے ہم تجھے ولایت کا تاج پہناتے ہیں.
اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم بندگی کا حق ادا کریں، ہم اپنی بندگی دکھائے، رب کریم ربوبیت دکھاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ادھر ادھر ضائع کرنے کا نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہماری تاریخ خراب نہ ہو جائے، کہیں بعد میں آنے والی 100 سال کے بعد آنے والی نسلیں یہ نہ لکھے کہ مسلمانوں کی زندگیاں ایسی ہوتی۔ آج تک تو ہماری تاریخ پڑھنے والا اور سچے دل سے جس نے تاریخ کو پڑھا، اگر غیر مسلم تھا وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے ہم جوانوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسائی۔ محمد بن قاسم نے کیسی تاریخ رچی، میں بات کو ختم کر دوں۔ آواز آیا کچھ تو جلدی سے وہاں پہنچے۔ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ وہ پنڈت ہے، اور وہ پنڈت اس عورت کے ساتھ کالا منہ کرنا چاہتا ہے اور غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، محمد بن قاسم نے، بہن تجھے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں بادشاہ کی بیوی، راجہ داہر کی بیوی ہوں، اور یہ میرے ساتھ غلط کرنا چاہتا ہے۔ میں بادشاہ کو پٹا کر یہ مجھے لے کر آیا ہے اور میرے ساتھ کالا منہ کرنا چاہتا ہے۔ میں بادشاہ کی بیوی ہوں، اچھے خاندان کی عورت ہوں، کوئی غیر خاندان کی عورت نہیں، ایسے خاندان کی عورت نہیں کہ میری عزت پر کوئی بھی ہاتھ ڈال دے۔ اسی وقت محمد بن قاسم نے تلوار نکالی اور اس پنڈت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد راجہ داہر کی بیوی کو کہا، اگرچہ تم میرے دشمن کی بیوی ہو لیکن اس وقت تم ایک عورت ہو اور عورت کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ ہم بازار میں چلتے کتنی عورتوں کی عزت کرتے۔ یاد رکھنا، عورتیں دو طرح کی نکلتی ہیں۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم نے حضرت یوسف کے ساتھ کہا کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے لگی اور اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، ان کے حسن پر جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی تھی۔ آج بھی زمانے میں ایسی عورتیں نکلتی ہیں جو تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن اس وقت تم حضرت یوسف کا یہ جملہ یاد رکھنا، وقالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ حضرت یوسف نے فرمایا، نہیں تم تو میرے آقا کی بیوی ہو۔ وقالت حیت لک، وہ کہنے لگی آجا میرے قریب، ارے آجا میرے پاس۔ ایسے ہی بہت ساری عورتیں بنتھن کر نکلتی ہیں۔ اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا، جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر بازار کی طرف روانہ ہو، سمجھو وہ عورت زانیہ ہیں۔ عورت گھر میں رہے دلہن جیسی، باہر جائے بھنگن جیسی۔ شرعی کوئی عذر پیش آ گیا تو ایسے لباس میں جائے کہ کوئی دیکھے نہیں، لیکن آج کل تو لباس ایسا ہے کہ کیا کرے، اس پردے کو، اس برقعے کو ایک پردے کی ضرورت ہوتی، بڈھی بھی جوان معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک جوان چل رہا تھا، وہ مٹکے کا منہ جیسے باندھا ہوتا ہے، تو وہ فریفتہ ہو گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، بہت دور تک چلا۔ وہ لڑکی عورت سمجھ گئی کہ یہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ اس نے گھوم کے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جوان نے عشق میں، جملے بھی اچھے بولتے ہیں جوان، عشق میں اس نے کہا، تمہاری آنکھوں نے تمہاری آنکھیں میری آنکھوں سے لڑ گئی، میرا دل تم پر فریفتہ ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور پھر اپنا چہرہ کھولا تو وہ بوڑھی 70 سال کی جھڑیا گئی تھی۔ اس نے چہرہ کھولا اور کہا، بیٹا جس سے تیری آنکھیں لڑی ہے وہ تیری ماں سے بڑی ہے۔ تو ایک تو عورتیں وہ ہوتی ہے کہ وقالت حیت لک، آؤ ہماری طرف،
زمانے میں ایسی عورتیں پھرتی ہیں، لیکن کچھ عورتیں وہ بھی ہوتی ہیں جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں چپ چاپ کھڑی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا بات ہے، تم کیوں کھڑی ہو؟ تمام کے تمام پانی پلاتے ہیں، تم جانور لے کر کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ ہم نیک باپ کی، نبی ہمارا باپ ہے، ہم نیک باپ کی نیک اولاد ہیں، ہم یہ سب پانی پلا دیں گے، پھر پلائیں گے۔ تو بہت ساری عورتیں مجبوری میں بھی نکلتی ہیں۔ تو اس وقت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کام کرے۔ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ آگے بڑھیں اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو پانی بھر کے دیا۔ بہت جلدی چلی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا روز تو بہت دیر لگتی ہے، آج کیسے جلدی آ گئی؟ کہا کہ ایک نوجوان ملا، اس نے یہ سب کام کر دیا۔ لمبا قصہ ہے۔ حضرت شعیب نے کہا کہ ان کو بلاؤ، ہم مہمان نوازی کریں۔ مہمان نوازی کی اور اس کے بعد جب چلنا شروع کیا تو یوں کہا کہ دیکھو میں پیچھے چلتا ہوں تو پھر جو ہے وہ تمہارے اوپر نظر پڑتی ہے، ایک کام کرو میں آگے چلتا ہوں تم ہمارے پیچھے چلو، لیکن راستہ مجھے معلوم نہیں، تو جہاں سے مڑنے کا ہو وہاں تم پتھر ڈال دینا۔ محمد بن قاسم نے کیا کیا؟ راجہ طاہر کی بیوی کو بھروسہ دلایا اور فرمایا تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے۔ اور لوگوں میں بڑا تصور ہے جہاد ایسا ہوتا ہے، اور لوگوں جہاد کیا ہے ذرا سمجھنا شروع کرو۔ جہاد کفر کے خلاف نہیں، جہاد ظلم کے خلاف ہے۔ ظالموں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، اسی لیے تو فرماتے تھے آقا علیہ السلام قافلہ روانہ کرتے تھے، یوں فرماتے تھے لا تقطعوا الشجر، درختوں کو مت کاٹنا اس لیے کہ وہ سایہ دیتے، ولا تقتلوا الصبیان، بچوں کو قتل مت کرنا، تم تو بچوں کو قتل کرتے ہو، انسانیت کہاں چلی گئی؟ تم بڑی انسانیت کا درس دیتے ہو، یونوں کی بات کرتے ہو، لیکن آج چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ارے بچے ختم ہو گئے۔ میرے آقا تو فرماتے تھے لا تقتلوا الصبیان، بچوں کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا النساء، عورتوں کو قتل نہ کرنا، ولا تنہدموا، اور جو ہے وہ منہدم مت کرنا۔ جتنے گرجاگھر ہیں ان کے جتنے بت پرستی کی جگہ ہیں ان کو تم منہدم نہ کرنا۔ کیسی نصیحت فرماتے تھے۔ اس لیے پہلے آ کر صحابہ فرماتے تھے ہم ایک سچا اور پکا دین لے کر آئے ہیں، اس کی وجہ سے تم ظلم سے رک جاؤ گے، اسلم تسلیم، اسلام لے آؤ تم سلامتی پاؤ۔ خیر یہ دوسرا موضوع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ قصے کو محمد بن قاسم نے دہرایا اور یوں کہا کہ دیکھو پہلے تو تم اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں نکالو تاکہ اس کی کھنکھناہٹ سے میں شہوت کی طرف راغب نہ ہوں۔ 16 سال کا جوان، محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھو۔ جوانوں مجھ سے اور آپ سے اللہ بڑا کام لیں گے، ہم کام کرنا شروع کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کام اللہ بڑھاپے میں لیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ جوانی میں کام لیتے ہیں اور جوانوں سے کام لیتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی بیوی کو کہا تم آگے نہیں چلو گی، تم میرے پیچھے چلو گی، اور جہاں مڑنے کو ہو وہاں تم جو ہے وہ پتھر ڈالو گی، میں مڑ جاؤں گا، یہاں تک کہ اس کو محل تک پہنچایا۔ اور جب بیوی پہنچی ہے محل کا دروازہ، لیکن جب بیوی نے اس محمد بن قاسم کے اخلاق کو دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں محمد بن قاسم ہوں۔ کہا تو محمد بن قاسم ہے، تیرے نام کی وجہ سے تو راجہ طاہر کے اندر آگ لگی ہے، اور اگر راجہ کو پتا چل گیا کہ تو محمد بن قاسم اکیلا ہے تجھے قتل کر دے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا ہم زندہ لوگ ہزاروں مردوں سے نہیں ڈرا کرتے۔
لیکن وہ اس کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی. آپ تاریخ پڑھو. راجہ داہر کی بیوی نے کہا میں تمہیں ایک راستہ بتاتی ہوں محل کے اندر داخل ہونے کا. اس نے ایک چور کھڑکی بتائی. کہا یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے, جب میں کہوں تو اس میں داخل ہو جانا. اور تم تو اتنے اچھے ہو. محمد بن قاسم نے کہا تم اندر جانا اور راجہ داہر کو کہنا محمد بن قاسم باہر ہے اور وہی مجھے چھوڑ کر گیا ہے, تم محمد بن قاسم کا دین قبول کر لو. وہ جو بات لے کر آیا ہے اس بات کو مان لو. وہ صلح کرنے کو تیار ہے. لیکن راجہ داہر کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا. بہت اس نے جو ہے وہ منت سماجت کی. جب بڑی دیر ہو گئی محمد بن قاسم نے اپنی جو ہے فوج کو لیا اور اسی کھڑکی کی طرف سے جیسے ہی کھڑکی بیوی نے کھولی ہے ویسے ہی محمد بن قاسم اندر داخل ہوا اور راجہ داہر کو اسی وقت جو ہے وہ جہنم رسید کر. تو عزیز دوستوں اور بزرگوں, محمد بن قاسم کی جوانی, ہم جوان ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہم رمضان میں بھی ادھر ادھر گھومتے پھرے, ادھر ادھر چلتے پھرے. ہم اپنی تربیت کریں, اپنے آپ کو بنائیں. کیا کریں؟ عشاء کے بعد تراویح ہم نے پڑھی, تراویح کے بعد اللہ توفیق دے 2-4 اور نفلیں پڑھو اور گھر جاؤ, سو جاؤ, جلدی اٹھ جاؤ. تہجد میں قرآن کریم پڑھو. رب کریم کی جو ہے وہ تجلیات دیکھو گے. تہجد میں قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے رب کریم کی تجلیات نظر آتی. اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں نے سب سے زیادہ تجلیات نورانی اگر دیکھی تو تہجد کے وقت کلام پاک پڑھنے میں دیکھی. لیکن ہم سحر کے وقت جو ہے وہ گم ہوتے ہیں, یہ کھائے یا وہ کھائے. عزیز دوستوں اور بزرگوں, کچھ کھائے یا نہ کھائے ہمارا روزہ پورا ہو ہی جاتا ہے. ہم نے دیکھا, ذرا دیر بیٹھ کر سوچو, پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام کر لو, دن میں اپنا تھوڑا کام کرو, تھوڑا کام کم کر دو, تھوڑی تلاوت زیادہ کرو. بھائی غیر رمضان میں 1 پارہ پڑھتے تھے, رمضان میں کم سے کم 3 پارے پڑھو. لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ, دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جہاں دوستی 2 لوگ 4 لوگ جمع ہوئے وہاں غیبتیں شروع ہوتی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. خیر آج تو بہت مختصر بات کرنی تھی لیکن بات آگے بڑھ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کو صحیح اصول کرنے کی, رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.